السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، آج ہم رامائن کا ایک سین جو نظم ہے پنڈت برج نارائن چکبست کی وہ پڑھیں گے۔ تو جس طرح سے ہمیشہ سے ایک نظم پڑھنے سے پہلے ان کے شاعر کا تعارف پڑھ لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، تو ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی اپنے سبق کا آغاز اپنے شاعر کے تعارف کے ساتھ شروع کریں گے۔ تو شاعر کا نام ہے پنڈت برج نارائن چکبست۔ ان کی پیدائش 1882 میں ہوئی اور وفات 1926 میں ہوئی۔ پنڈت برج نارائن چکبست کی ولادت ایک کشمیری خاندان میں بمقام فیض آباد اتر پردیش میں ہوئی۔ ایک کشمیری خاندان میں، ان کا جو تخلص ہے وہ ہے چکبست۔ تو ان کی جس خاندان میں ان کی پیدائش ہوئی تھی وہ ایک کشمیری خاندان تھا۔ فیض آباد اتر پردیش میں ایک مقام ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے لکھنؤ میں تعلیم حاصل کی۔ LLB کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد لکھنؤ ہی میں وکالت کرنے لگ گئے اور ان کا انتقال بریلی UP میں ہی ہوا اور آخری رسوم لکھنؤ میں ادا کی گئی۔ چکبست نے روایتی انداز سے شاعری شروع کی اور غزلیں بھی کہیں۔ جلد ہی وہ نظم گوئی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پہلے چھوٹی چھوٹی غزلیں اور شاعری کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد نظم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وطن پرستی کو موضوع بنایا، وطن پرستی کو ہی انہوں نے اپنا موضوع بنایا اور وہی انہوں نے اپنا نظم وغیرہ غزلوں وغیرہ میں انہوں نے اسی کو استعمال کیا۔ چکبست نے ہوم رول کے موضوع پر بہت سی نظمیں کہی ہیں۔ ان کی نظموں میں قدرتی مناظر کی عکاسی، بیداری وطن کے جذبات، آزادی کی تڑپ اور دردمندی کے پہلو نمایاں ہیں۔ ان کے کلام میں سلاست اور روانی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے احباب، بزرگوں اور قومی رہنماؤں پر مرثیے لکھے ہیں، لکھ کر ان کی سیرت کی عمدہ عکاسی کی ہے۔ ان کی نظموں کا مجموعہ صبح وطن اور مضامین کا مجموعہ مضامین چکبست کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ یہ تھا شاعر کا مختصر سا تعارف۔ ان کی نظم کی طرف آتے ہیں کیونکہ نظم بڑی ہے، اس لیے آج اگر نظم کو سمجھیں گے تو آپ لوگوں کے لیے بھی مشکل ہوگا، تو اس لیے پہلے ہم نظم پڑھ لیتے ہیں، اچھی طرح سے اس کو پڑھنے کا انداز دیکھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ کل ہم اس کا ترجمہ اور اس کا معنی وغیرہ، اس کی تشریح وغیرہ دیکھیں گے۔ رامائن کا ایک سین۔ رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام، راہ وفا کی منزل اول ہوئی تمام۔ منظور تھا جو ماں کی زیارت کا انتظام، دامن سے اشک پونچھ کر دل سے کیا کلام۔ رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام، راہ وفا کی منزل اول ہوئی تمام۔ منظور تھا جو ماں کی زیارت کا انتظام، دامن سے اشک پونچھ کر دل سے کیا کلام۔ اظہار بے کسی سے ستم ہوگا اور بھی، اظہار بے کسی سے ستم ہوگا اور بھی، دیکھا ہمیں اداس تو غم ہوگا اور بھی، دیکھا ہمیں اداس تو غم ہوگا اور بھی۔ دل کو سنبھالتا ہوا آخر وہ نونہال، خاموش ماں کے پاس گیا صورت خیال۔ دل کو سنبھالتا ہوا آخر وہ نونہال، خاموش ماں کے پاس گیا صورت خیال۔ دیکھا تو ایک در میں ہے بیٹھی وہ خستہ حال، دیکھا تو ایک در میں ہے بیٹھی وہ خستہ حال، سکتہ سا ہو گیا ہے یہ ہے شدت ملال، سکتہ سا ہو گیا ہے یہ ہے شدت ملال۔ تن میں لہو کا نام نہیں زرد رنگ ہے، تن میں لہو کا نام نہیں زرد رنگ ہے، گویا بشر نہیں کوئی تصویر سنگ ہے، گویا بشر نہیں کوئی تصویر سنگ ہے۔ یہ جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، نور نظر پہ دیدہ حسرت سے کی نگاہ۔ کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، نور نظر پہ دیدہ حسرت سے کی نگاہ۔ جنبش ہوئی لبوں کو بھری ایک سرد آہ، جنبش ہوئی لبوں کو بھری ایک سرد آہ، لی گوشہائے چشم سے اشکوں نے رخ کی راہ،
لی گوشہائے چشم سے اشکوں نے رخ کی راہ۔ چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر موئے تن زبان کی طرح بولنے لگا۔ چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر موئے تن زبان کی طرح بولنے لگا۔ رو کر کہا خاموش کھڑے کیوں ہو میری جاں، رو کر کہا خاموش کھڑے کیوں ہو میری جاں، میں جانتی ہوں جس لیے آئے ہو تم یہاں، میں جانتی ہوں جس لیے آئے ہو تم یہاں۔ سب کی خوشی یہی ہے تو صحرا کو ہو رواں، سب کی خوشی یہی ہے تو صحرا کو ہو رواں، لیکن میں اپنے منہ سے نہ ہرگز کہوں گی ہاں، لیکن میں اپنے منہ سے نہ ہرگز کہوں گی ہاں۔ کس طرح بن میں آنکھوں کے تارے کو بھیج دوں، جوگی بنا کے راج دلارے کو بھیج دوں۔ کس طرح بن میں آنکھوں کے تارے کو بھیج دوں، جوگی بنا کے راج دلارے کو بھیج دوں۔ لیتی کسی فقیر کے گھر میں اگر جنم، ہوتے نہ میری جان کو سامان یہ بہم۔ لیتی کسی فقیر کے گھر میں اگر جنم، ہوتے نہ میری جان کو سامان یہ بہم۔ دستانہ سانپ بن کے مجھے شوکت و حشم، دستانہ سانپ بن کے مجھے شوکت و حشم، تم میرے لال تھے مجھے کس سلطنت سے کم۔ میں خوش ہوں پھونک دے کوئی اس تخت تاج کو، میں خوش ہوں کوئی پھونک دے اس تخت تاج کو، تم ہی نہیں تو آگ لگاؤں گی راج کو۔ سرزد ہوئے تھے مجھ سے خدا جانے کیا گناہ، منجدار میں جو یوں میری کشتی ہوئی تباہ۔ آتی نظر نہیں کوئی امن و امان کی راہ، آتی نظر نہیں کوئی امن و امان کی راہ، اب یہاں سے کوچ ہو تو عدم میں ملے پناہ، اب یہاں سے کوچ ہو تو عدم میں ملے پناہ۔ تقصیر میری خالق عالم بحل کرے، تقصیر میری خالق عالم بحل کرے، آسان مجھ غریب کی مشکل اجل کرے۔ سن کر زباں سے ماں کی یہ فریاد درد خیز، اس سخت جاں کے دل پہ چلی غم کی تیغ تیز۔ سن کر زباں سے ماں کی یہ فریاد درد خیز، اس خست جاں کے دل پہ چلی غم کی تیغ تیز۔ عالم یہ تھا قریب کہ آنکھیں ہوں اشک ریز، عالم یہ تھا قریب کہ آنکھیں ہوں اشک ریز، لیکن ہزار ضبط سے رونے سے کی گریز۔ سوچا یہی کہ جان سے بے کس گزر نہ جائے، سوچا یہی کہ جان سے بے کس گزر نہ جائے، ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور مر نہ جائے، ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور مر نہ جائے۔ پھر عرض کی یہ مادر ناشاد کے حضور، پھر عرض کی یہ مادر ناشاد کے حضور، مایوس کیوں ہیں آپ علم کا ہے یہ وفور، مایوس کیوں ہیں آپ علم کا ہے یہ وفور۔ صدمہ یہ شاق عالم پیری میں ہے ضرور، صدمہ یہ شاق عالم پیری میں ہے ضرور، لیکن نہ دل سے کیجیے صبر و قرار دور، لیکن نہ دل سے کیجیے صبر و قرار دور۔ شاید خزاں سے شکل آیا ہو بہار کی، شاید خزاں سے شکل آیا ہو بہار کی، کچھ مصلحت اسی میں ہو پروردگار کی، کچھ مصلحت اسی میں ہو پروردگار کی۔ پڑتا ہے جس غریب پہ رنج و محن کا بار، پڑتا ہے جس غریب پہ رنج و محن کا بار، کرتا ہے اس کو صبر عطا آپ کردگار، کرتا ہے اس کو صبر عطا آپ کردگار، کرتا ہے اس کو صبر عطا آپ کردگار۔ پڑتا ہے جس غریب پہ رنج و محن کا بار، کرتا ہے اس کو صبر عطا آپ کردگار۔ مایوس ہو کے ہوتے ہیں انسان گنہگار، یہ جانتے نہیں وہ دانائے روزگار، یہ جانتے نہیں وہ دانائے روزگار۔ انسان اس کی راہ میں ثابت قدم رہے، گردن وہی ہے امر رضا میں جو خم رہے، گردن وہی ہے امر رضا میں جو خم رہے۔
اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغباں، ہے دن کی دھوپ رات کی شبنم انہیں گرا، لیکن جو رنگ باغ بدلتا ہے ناگہاں، وہ گل ہزار پردوں میں جاتے ہیں رائے گا۔ رکھتے ہیں جو عزیز انہیں اپنی جاں کی طرح، رکھتے ہیں جو عزیز انہیں اپنی جاں کی طرح، ملتے ہیں دستیاز وہ برگے خزاں کی طرح، لیکن جو پھول کھلتے ہیں صحرا میں بے شمار، موقوف کچھ ریاض پہ ان کی نہیں بہار۔ دیکھو یہ قدرت چمن آرائے روزگار، وہ آب روبا برف میں رہتے ہیں برقرار۔ ہوتا ہے ان میں فضل جو رب کریم کا، موجے سموم بنتی ہے جھونکا نسیم کا۔ اپنی نگاہ ہے کرم کار ساز پر، صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہرباں اگر۔ جنگل ہو یا پہاڑ سفر ہو کہ ہو حذر، رہتا نہیں وہ حال سے بندے کے بے خبر۔ اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں، دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں۔ تو یہ تھی ہماری نظم، کافی لمبی نظم ہے، اس لیے میں نے آپ کو آج اس کی تشریح، اس کا معنی اور اس نظم کو میں نے سمجھایا نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہم اس کو ضرور سمجھیں گے۔ تب تک کے لیے اس کو تھوڑے ہارڈ ورڈز ہیں، اس میں مشکل الفاظ ہیں، اس کو آپ 2-3 بار پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اس نظم کو آپ 2-3 بار پڑھنے کی کوشش کیجئے اپنے آپ سے، انشاءاللہ آپ کو جو مشکل لفظ ہیں وہ آپ کی زبان پر ان میں روانگی آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔